آج کل ایک ٹاپک پر بہت زیادہ ایشو بنایا ہوا ہے، وہ ہے شوہر کا زوجہ سے زبردستی مطالبہ کرنا ہے، ان کے قریب جانے کا۔ لبرل طبقہ اس پر بہت ایشو بنا رہا ہے کہ یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ یہ ٹی وی چینلز پہ یہ بحث اٹھائی گئی ہے کہ مرد اگر اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، عورت کا موڈ نہیں ہے، تو کیا مرد اس پہ زبردستی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ لوگ خود ہی اس اوٹ پٹانگ قسم کے مسائل اٹھاتے ہیں، اور جب ہم اس کا جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مولانا لوگ دیکھو کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ نہ کریں اس قسم کی باتیں، پہلے مسائل کم ہیں کیا دنیا میں جو آپ یہ ٹاپک ایک نیا لے کے بیٹھ گئے؟ اگر کوئی مرد بالفرض زبردستی کر بھی رہا ہے بیوی کے ساتھ، اول تو کرتے نہیں ہیں مرد، آج کل تو خوراکیں ایسی ہو گئی ہیں کہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، زبردستی تو دور کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا کوئی اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ آپ اس ٹاپک کو ٹی وی پہ اٹھائیں اور اس پہ ڈیبیٹ کریں اور بحث کریں؟ خام خواہ کی ایک فضول بحث میں لوگوں کو ڈال دیا۔ زبردستی کیا کرے گا وہ؟ کیا اس کا کیا نقصان کر دے گا اگر وہ زبردستی اس نے کر بھی لیا؟ عورت کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس میں نقصان ہوتا بھی کس کا ہے؟ مرد کا نقصان ہوتا ہے، اس کی انرجی خرچ ہوتی ہے، اس کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے، تو اس میں عورت کی انرجی تو بہت کم جاتی ہے۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اور عام طور پہ مرد ایسا کرتے بھی نہیں ہیں۔ عام طور پر اگر کسی کی زوجہ کا موڈ نہیں ہے تو مرد برداشت کر لیتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے کہ وہ مار پیٹ کے زبردستی وہ اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر رہا ہو، لیکن ہمارے لبرل لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے خواتین کے حقوق کے نام پر، کسی نہ کسی چیز کو تماشا بنانا ہے۔ انہوں نے اس کو بھی خواتین کے حقوق میں شامل کر لیا ہے کہ جی مرد اگر اپنی بیوی سے زبردستی کرتا ہے تو عورت پہ ظلم ہے، ہماری سوسائٹی میں یہ بین ہونا چاہیے، یہ پابندی لگنی چاہیے۔ اور ان کے مسائل جیسے سارے حل ہو گئے ہیں۔ اب یہ ایک مسئلہ تھا جو بہت بڑا مسئلہ تھا اور بڑا خواتین پہ جی بہت ظلم ہو رہا تھا کہ مرد سے مراد بھی اس کا میاں ہے، اس کا میاں جو ہے اپنی بیگم سے زبردستی جو ہے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اس بیچاری کا کیا ہوگا؟ تو مجھے بتاؤ، یہ تو میں تو جواب میں یہ اس ٹاپک کو جواب میں ریکارڈ کروا رہا ہوں نا، ورنہ یہ ہماری سوسائٹی میں اول ایسا ہوتا نہیں ہے کہ مرد زبردستی کرتے ہوں، بہت کم ریشو ہے۔ اور ایسے مرد کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے، یار تیری صحت ماشاءاللہ، خوراک ایسی کھا رہا ہے کہ جی۔ ورنہ میاؤں کے جو حالات آج کل، آپ لوگ کے علاوہ میاؤں کی بات کر رہا ہوں، جو رپورٹیں ہیں وہ تو زبردستی تو دور کی بات، وہ تو اس کا مطالبہ نہیں پورا کر پا رہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں پھر 4 شادیوں کی میں کیوں ترغیب دے رہا ہوں؟ ترغیب تو بھائی سب کو دی جائے گی، اثر اسی پر ہوگا جس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول پورا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جس کی صحت صحیح ہوگی اسی کو خواہش پیدا ہوگی، نہیں ہوگی تو وہ تو بیان سنتا رہے گا۔ اور کیونکہ اس کے لیے صرف جذبہ نہیں چاہیے بھائی، جسم میں طاقت بھی چاہیے۔ تو لیکن سارے ایک جیسے تھوڑی، صحت مند بھی ہیں الحمدللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹی وی میں اچھال لیا گیا ہے تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ دیکھو، یہ جو خواتین کے حقوق میں یہ بات اٹھائی جا رہی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے اپنی سیکشول ڈیزائر زبردستی پوری نہیں کر سکتا، یہ عورت پہ ظلم ہے، یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اکارڈنگ ٹو اسلام یہ عورت پہ ظلم یا بیوی پہ ظلم نہیں ہے۔ میں تو اسلام کو آپ کے سامنے رکھوں گا، جو اللہ کا قانون ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے قانون میں یہ عورت پہ ظلم نہیں ہے، بلکہ عورت مرد کی خواہش پوری کرنے میں اس کا ساتھ نہیں دیتی، اسے کوئی بیماری بھی نہیں ہے، یا تو بیمار ہے تو ایک الگ بات ہے، پھر تو روک سکتی ہے شوہر کو، یا اس کو مینسز آ رہے ہیں پھر بھی روک سکتی ہے، نہ اسے بیماری ہے نہ کوئی مینسز ہیں تو پھر عورت اگر روکتی ہے تو یہ مرد پہ ظلم ہے۔ تو یہ مردوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ کوئی مرد اپنی زوجہ کے قریب آنا چاہتا ہے، عورت اس کو روک دیتی ہے تو عورت مظلوم نہیں ہے۔ مظلوم کون ہے ایسے موقع پہ؟ اسلام کہتا ہے مرد مظلوم ہے۔ اب ہم میڈیکلی دیکھتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اسلام کی بات صحیح ہے یا ان لبرل لوگوں کی جو خواتین کے حقوق کے نام پہ خواتین ہی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ میں بھی بتاؤں گا، اس سے عورت کے حق نہیں ملے گا، اس کا بیڑا غرق ہوگا۔ یہ جو لبرل لوگ ہیں نا، ان کے لیبل بڑے اچھے اچھے ہوتے ہیں، ویمن رائٹس، لیکن وہ ایسے رائٹس دے رہے ہوتے ہیں جس سے جو رائٹس ملنے بھی چاہیے نا عورت کو، وہ بھی نہیں ملتے۔ آپ خود سوچو، جب ایک بیوی شوہر کو قریب نہیں آنے دے گی تو مرد پھر ادھر ادھر منہ مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ باہر جا کے جب وہ منہ مارے گا تو خراب کس کا گھر ہوگا؟ اسی کا گھر خراب ہوگا۔ جو تھوڑی بہت آپس میں ریلیشن تھے وہ بھی خراب ہوں گے، اور ڈیورس کے نتیجے میں مرد کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا۔ ہماری سوسائٹی کے جو لبرل لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کو قیاس کرتے ہیں یورپ پہ کہ وہاں تو ڈیورس کا عورت کو کوئی نقصان نہیں۔ او بھائی، ان کو فائدہ کب ہو رہا تھا جو نقصان ہوگا؟ وہاں عورت کو شادی کے بعد کوئی فائدہ کہاں ہوتا ہے جو نقصان ہوگا؟ یہاں تو بے شمار فائدے ہوتے ہیں اس کو شادی کے بعد، بے شمار فائدے عورت کو نکاح کے بعد ملتے ہیں۔ ساری زندگی کا نان نفقہ، گیس بجلی کا بل، مکان پرووائڈ کرنا، اس کو وراثت ملنا، اور محبت زیادہ ہو تو زندگی میں پراپرٹی اس کے نام کر دینا۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں پوری پراپرٹی بیوی کے نام کر دیتے ہیں۔
پھر اس کے بچوں کا سارا خرچہ، اس کی پریگننسی کا خرچہ، اس کی ڈلیوری کا خرچہ، بچیوں کی شادی کی ٹینشنیں، بچوں کی پڑھائی کی ٹینشنیں، یہ سارے بینیفٹس عورت کو شادی کے بعد ملتے ہیں کس کی طرف سے؟ مسلم سوسائٹی میں مرد کی طرف سے ملتے ہیں. تو یہاں ڈیورس اور طلاق ہوگی تو بیڑا کس کا غرق ہوگا؟ عورت کا. لبرل لوگوں کے ہاں کسی کا بیڑا غرق نہیں ہوتا، کیونکہ عورت کو وہ حقوق مل ہی نہیں رہے ہوتے. تو یہ ہماری سوسائٹی کو قیاس کرتے ہیں کس پر؟ یورپ پر. تو لہذا حقوق بھی وہیں سے لے رہے ہیں. ہم نے اپنی سوسائٹی کو اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھنا ہے. تو اسلام نے جب مرد کے کندھوں پہ اتنی زیادہ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، تو مرد کا اگر اپنی زوجہ کے قریب جانے کا دل چاہ رہا ہے تو اسلام کہتا ہے زوجہ کے پاس نو کا آپشن بولو نہیں ہے. نو کا آپشن نہیں. اس میں بڑی شدید وعیدیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد عورت سے ناراض ہو جائے، وہ چاہ رہا تھا بیوی کے پاس جانا، بیوی نے اجازت نہیں دی، وہ منہ ادھر کر کے غصے میں سو گیا، ساری رات اس پر فرشتوں کی طرف سے لعنت برستی ہے. اس کی کوئی رات اس عبادت اس رات قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے لیے اپنے شوہر کی خواہش پوری کرنے میں کوئی زیادہ نقصان نہیں تھا. بس ایک چیز یہ تھی کہ اس کی چاہت نہیں ہے، اس کو اپنی چاہت کے اگینسٹ چلنا تھا. اس کا نقصان تھوڑا ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب شہوت اس کے دماغ پہ سوار ہے اور بیگم بھی موجود ہے اور ہے بھی وہ حلال، اس کے لیے رات گزارنا اس کو ڈپریشن کا مریض بنانا ہے. اس کے دل میں بیوی سے نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے. پھر جب صبح اٹھ کے دفتروں میں جائے گا ادھر ادھر منہ مارے گا وہ. تو ان تمام بڑے بڑے نقصانات سے بچنے کے لیے اس ایک عورت کو پابند بنا لینا یہ اچھا نہیں ہے کہ بھائی تمہاری خواہش ہے یا نہیں ہے، تم شوہر کے اتنے حقوق ہیں، اس کے ساتھ تمہارا ریلیشن ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، تو تم اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانے کے لیے اس کی خواہش میں اس کا ساتھ دو. تو یہ آسان ہے؟ یا اس کو ہم آزاد کر دیں کہ نہیں جی کوئی تمہارا کوئی ریلیشن نہیں ہے، تمہارا موڈ نہیں ہے تو جاؤ اس کو دفع کرو یہاں سے، وہ کون ہوتا ہے؟ تو جب مرد کے دل میں یہ بات آ گئی نا کہ میری بیوی مجھے یہ سمجھتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو بھائی، تو پھر مرد اس سے محبت کرنا چھوڑ دے گا. کیوں نہیں ملے گا گناہ بھائی؟ کیوں نہیں ملے گا گناہ؟ 100% گناہ ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر روٹی بنا رہی ہے، کہ کچن میں خواتین بہت زیادہ کھانے پکانے میں مصروف ہوتی ہیں، مرد کو اگر خواہش ہے بلاتا ہے تو اس کو چاہیے وہ کام چھوڑ دے، وہ چھوڑ دے وہ کام. تو میرے بھائی نے لبرل لوگوں سے حقوق مت پوچھو، ان کے نہ بیچاروں کے اپنے گھر آباد ہوتے ہیں، نہ ان کو گھروں کے ٹوٹنے کی کوئی فکر ہوتی ہے. ان کے یہاں تو سب رائٹس برابر ہیں. ہاں مرد اگر اپنے حقوق پورے نہیں کر رہا، مرد اگر اپنے حقوق پورے یعنی عورت کے حقوق پورے نہیں کر رہا، بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کے ذمے گھر کا کام کاج نہیں، جیسے جھاڑو پونچھا لگانا یا برتن وغیرہ دھونا. اس بارے میں وضاحت فرمائیں کہ گھریلو کام کس کی ذمہ داری ہے؟ بہت تپے میں بھائی. عورتوں میں مشہور ہے کہ کیونکہ وہ اپنے شوہر کے لیے اولاد دیتی ہیں اس لیے ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر کے کام کریں. دیکھو بھائی، نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ نسل بڑھانا ہے. ہر مخلوق میں اللہ نے نر اور مادہ کا نظام رکھا ہے نسل بڑھانے کے لیے. انسانوں میں بھی یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں نکاح سے دور رہنے سے منع کیا ہے، اور محدثین نے اس کی علت بیان کی ہے کہ اسلام میں نکاح سے دور رہنا اس لیے ناپسند ہے کہ یہ اولاد کی کمی کا ذریعہ بنتا ہے. تو جلد نکاح کا بھی حکم اس لیے تاکہ اولاد زیادہ ہو، اور پھر عورت کے بارے میں حکم ہے کہ جو عورت اولاد تمہیں زیادہ دے اس سے نکاح کرو. تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. تو نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ ہے نسل بڑھانا. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی نسل بڑھے، عورت بھی چاہتی ہے، مرد بھی چاہتا ہے، اور اس کے پھر دنیا میں بھی ان کو فائدے ہوتے ہیں، اور جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی، اور آخرت میں تو بہت فائدہ ہوگا. یہ تو اب فیملی پلاننگ والوں نے نیچر کے خلاف چلا دیا. جیسے وہ گے میرج کا رواج دنیا میں چل پڑا نا، وہ نیچر تھوڑی ہے. لیکن جو گے کے عادی ہو گئے اللہ کی پناہ، ان کو عورت میں دلچسپی نہیں ہے. جو عورتیں عورتوں کی عادی ہو گئی ان کے مرد میں دلچسپی نہیں ہے. تو اسی طرح جو فیملی پلاننگ کے زہریلے نظریات سے ڈس گئے ان کو زیادہ بچے اچھے نہیں لگتے. تو یہ فطرت کے خلاف ہے، ورنہ انسان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ اولاد زیادہ ہو. قرآن مجید میں تو پچھلی امتوں میں جب اللہ نے پیغمبر بھیجے تو وہ پیغمبر ان قوموں کو بتاتے تھے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس سے تمہاری نسل بڑھ جائے گی، اللہ تمہیں بچے زیادہ دے گا. تو اب آپ اندازہ لگاؤ، یہ تو نسل کا زیادہ ہونا تو اللہ کی نعمت ہے. قرآن نے اولاد کے بارے میں کیا کہا؟ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکور. جس کو چاہتا ہے بیٹے ہبہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہبہ کر دیتا ہے. تو ہبہ گفٹ کو کہتے ہیں. تو اولاد گفٹ ہے، یہ پینلٹی نہیں ہے. رہا یہ ٹوپی ڈرامے جو آج کل چل رہے ہیں کہ تربیت نہیں ہو سکے گی، ان سب باتوں کے میں اپنے بیانات میں جواب دے سکتا ہوں. اولاد زیادہ ہوتی ہے تو تربیت زیادہ اچھی ممکن ہے، کیونکہ بہن بھائی خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں لاشعوری طور پر. باقی تربیت نہ کرنے کا کسی نے فیصلہ کیا، وہ تو ایک بچے کی بھی نہیں کرے گا، بگڑ جائے گی، وہ تو تباہ ہو جائے گا.
یعنی وہ بچہ بھی بگڑ جائے گا. تو اور اگر جو ہے تربیت کی کوشش کرے گا تو زیادہ کی تربیت آسان ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سنبھال رہے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی بچے اکٹھے پیدا نہیں ہو جاتے. اگر کسی کے 10 بچے ہیں تو 10واں جب ہوتا ہے تو پہلا وہ جوان ہو کے باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے. تو اکٹھے تھوڑی ہو جاتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح. تو لوگ تانا دیتے ہیں نا برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا کرتے رہو اور کوئی کام نہیں. بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا ہوتے ہی نہیں ہیں. 10 بچے اگر کسی کے ہیں تو 10واں جوان ہو چکا ہوتا ہے, پھر پہلا جوان ہو چکا ہوتا ہے, پھر 10واں مارکیٹ میں آتا ہے. اور وہ جو پہلے ہو چکے ہوتے ہیں وہ کام میں ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں, بیٹیاں ماؤں کے ساتھ ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہیں. تو یہ سارے فضول قسم کی چیزیں ہیں جو معاشرے پہ مسلط کر دی گئی ہیں. رزق کی تو تنگی کا مسلمان تو سوچ ہی نہیں سکتا. نحن نرزقکم وإیاہم, اللہ کہہ رہے ہیں اولاد ہم تمہیں دیتے ہیں تو روزی بھی ہم تمہیں دیں گے, ان کو بھی تمہیں بھی. اگر رزق کی تنگی کے خوف سے اولاد روکنا جائز ہوتا نا تو سب سے پہلے صحابہ کو حکم ہوتا کہ بچے روکو, کیونکہ وہ تو اصحاب صفہ والوں کے پاس تو ایک ایک لنگیاں ہوا کرتی تھیں, ایک دوسرے کی طرف پش کر کے بیٹھتے تھے وہ کہ ہمارا سطر نہ کسی دوسرے کو نظر آ جائے. اتنی غربت تھی, اتنی غربت. ان کو جب ترغیب دیے بچے زیادہ پیدا کرو, تو آج جو انڈے پراٹھے صبح شام پھوڑ رہے ہیں بچے, ان کے بیکن ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں, کوئی سٹی اسکول میں پڑھ رہا ہے, ان کمبختوں کو جو ہے نا نسل روکنے کا خیال ہو رہا ہے کہ کھائیں گے کہاں سے. تو یہ اللہ پر بہت بڑا الزام ہے. اللہ کہے گا کمبختوں تمہیں میں صبح شام کھلا کھلا کے میں نے اتنی رزق کے دروازے کھول دیے, ہزار گز کے بنگلے تم لوگوں نے بنا لیے, اور تم اب اتنا تم نے کھا لیا اور تمہیں ڈر ہے کہ آگے اولاد کو کون کھلائے گا. یہ اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے. اس لیے اس کو بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. بعض یہ باتیں کرتے ہیں عورتیں کی صحتیں خراب ہو جائیں گی, تو یہ میں نے پورا ایک بیان اس پہ میڈیکل سائنس کی کتابوں سے حوالے دے کے, جو UK کے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹرز ہیں ان کے حوالے سے میں نے بتایا. پورا بیان میں ریکارڈ کرا چکا ہوں, YouTube پہ مل جائے گا کہ عورت کی صحت بچے پیدا کرنے سے اچھی ہوتی ہے. جو کنٹینیو نسل پیدا کرتی رہتی ہیں وہ زیادہ دیر تک جوان رہتی ہیں. نسل روکنے سے بڑھاپا آتا ہے, موٹاپا, بڑھاپا, یہ ساری بیماریاں نسل پیدا کرنے سے نہیں, نسل روکنے سے ہیں. کیونکہ نسل پیدا کرنا یہ تو نیچر ہے نا. آپ نیچر پہ چلیں گے تو صحت اچھی ہوگی, نیچر کے خلاف چلیں گے تو صحت خراب ہوگی. تو یہ ساری چیزیں کے دلائل سے میں جواب دے چکا ہوں. تو نکاح کا بنیادی مقصد نسل بڑھانا ہے, یہ خوب سمجھے. اب میاں بیوی میں جب نکاح ہوتا ہے تو ایگریمنٹ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اولاد چاہیے, آپ کو بھی اولاد چاہیے. اب اس دوران چونکہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں, ایک ساتھ رہتے ہیں, تو دنیا میں کوئی بھی قوم جب یا 2 آدمی بھی اکٹھے رہیں گے کسی حکمت سے, تو وہ اکٹھے رہنے کے کچھ اصول اور آداب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر 2 آدمی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں مل کے, اس کے لیے ان کو سفر کرنا ہے اور چھانگا مانگا کے جنگلات میں جانا ہے, مثال دے رہا ہوں. اب جب وہ جائیں گے تو ان کا جو کانٹیکٹ ہوا ہے بیسیکلی وہ چھانگا مانگا کے درختوں کو کاٹ کے فروخت کرنا, یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں. کانٹیکٹ کی بیس یہ ہے. لیکن سفر کے دوران وہ کیا کریں گے, اپنے کاموں کو ڈیوائڈ کریں گے کہ یار تم ایسا کرو, تم جہاز کا ٹکٹ کرواؤ, میں اتنی دیر میں بیگ تیار کر رہا ہوں جو ہے نا, تم ذرا دیکھو کہ کون سی ایئر لائن سے جانا مناسب ہوگا, یا دوسرا تم وہاں تم یہ کام کرو میں یہ کام کرتا ہوں, تم وہاں چھانگا مانگا کے جو جنگلات ہیں ان لوگوں سے رابطہ کرو, خلاف قانون ہے یا نہیں ہے یہ ٹینشن ہے تم اٹھاؤ, میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں. تو کہیں بھی 2 لوگ جب ہوں گے نا تو وہ کاموں کو ڈیوائڈ کریں گے. تو مرد اور عورت بھی جب وہ ایک ساتھ رہنے کا کانٹیکٹ کرتے ہیں نسل کے لیے, تو پھر وہ کاموں کو ڈیوائڈ ان کے کرنا پڑتا ہے. اب 2 قسم کے کام ہمارے پاس ہیں. کچھ کام وہ ہیں جو گھر کے ہوتے ہیں, کچھ کام ہوتے ہیں جو گھر سے باہر کے ہوتے ہیں. تو یا تو یوں ہوتا کہ بیگم کو کہتے ہیں کہ آپ گھر کے باہر کے کام کریں, میں گھر کے کام کروں گا. یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے, کیونکہ عورت پردے کی چیز ہے اور گھر کے باہر کے کام میں محنت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو یا پھر یہ ہو جاتا کہ دونوں گھر کے باہر کے کام کریں گے تو گھر کا کام کون کرے گا پھر, یا یہ ہو جاتا کہ دونوں گھر کے کام کریں گے تو گھر کے باہر کا کام کون کرتا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی جو آپ کے داماد تھے ان کو حکم دیا رضی اللہ عنہ کہ حضرت علی گھر کے باہر کے کام کریں گے اور حضرت فاطمہ گھر کے کام کریں گی. تو یہ رواج چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے, یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ مرد جب گھر کے باہر کے کام کر رہا ہے تو بھائی آپ گھر کے اندر کے کام کریں. تو یہ اس لحاظ سے آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گی تو یہ دلیل دینا کہ میرے ذمہ گھر کے کام نہیں ہے, یہ دلیل غلط ہوگی. یہ تو پھر مرد بھی کہہ سکتے ہیں میرے ذمہ گھر کے باہر کے کام نہیں ہے. خواتین کہتی ہیں ہم کوئی ماسی ہیں جو گھر میں پوچھا لگائیں. تو میں کہتا ہوں آپ کے میاں کو خانسامہ رکھا ہوا ہے جو باہر سے انڈے لے کر آ رہا ہے اور دہی لے کر آ رہا ہے آپ کے کہنے پر. تو جیسے وہ گھر کے باہر کے کام کرنے سے خانسامہ نہیں بن گیا, تو آپ گھر کے کام کرنے سے ماسی نہیں بن گئی ہیں. ہاں جو مالدار لوگ ہیں ان میں مرد گھر کے باہر کے کام نہیں کرتے, انہوں نے نوکر رکھا ہوا ہوتا ہے,
تو وہ گھر کے اندر کے کام بھی خواتین سے نہیں لے سکتے. وہ خواتین جو ہے نا وہ پھر گھر میں ان کو ایک خادم لا کے رکھیں گی. اس لیے فقہاء نے بیان کیا اگر آپ بہت کسی مالدار عورت سے شادی کرتے ہیں جن کے گھروں میں کام کا رواج ہی نہیں ہے, انہوں نے ماسیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو پھر مرد کی ذمہ داری ہے وہ بیوی کو نوکر لے کر دے, وہ کوئی ماسی کا انتظام کرے تاکہ وہ گھر کے اندر کے کام کرے. وہ تو کیونکہ قرآن نے حکم دیا نا عاشروہن بالمعروف, ان سے عمدہ طریقے سے پیش آؤ. تو عمدہ طریقہ ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے, کلچر بھی بتاتا ہے بعض دفعہ کہ یہ اس کے لیے تو مناسب ہے, اس کے لیے مناسب نہیں ہے. تو جو بڑے کروڑ پتی لوگ ہیں, بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں, ان کی عورتیں گھر میں کام نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے ابا کے گھر میں کبھی انہوں نے کیا ہوتا, وہ ماسیاں رکھی ہوتی ہیں, ملازمین رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ نے بڑا اونچا ہاتھ مارا, آپ خود جناب دکان آپ کی پکوڑوں کی تھی, شادی آپ نے کسی اونچی فیملی میں کر لی جو گھروں میں ان کی عورتیں کام کرتی نہیں ہیں سرے سے, تو وہ یہ عورت کہہ سکتی ہے کہ میں نے تو کبھی دیکھا نہیں کہ گھر میں پوچھا ہوتا کیا ہے, جھاڑو ہوتی کیا ہے, ہم نے تو اپنے باپ کے گھر میں ملازموں نے کام کیے ہیں, تو آپ بھی ملازم کا انتظام کریں. تو ایسی صورت میں شوہر کے ذمہ لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے لیے ملازم کا انتظام کرے. ورنہ نارمل اخلاقی ذمہ داری ہے عورت کی, جیسے کہ نارمل گھروں میں ہوتا ہے, مرد بیچارہ باہر سے انڈے لے کر آ رہا ہے, دہی لے کر آ رہا ہے, جاب کر کے پیسے کما رہا ہے, عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب مرد گھر میں آئے تو اس کے لیے کھانے کا انتظام کرے, اور اس کے جو ماں باپ گھر میں موجود ہیں پہلے سے, ساس سسر, ان کی بھی خدمت کرے, کیونکہ یہ نہیں کرے گی تو کون کرے گا بھائی, وہ تو آپ کے لیے گھر سے باہر گھوم رہا ہے, تو آپ اس کے رشتہ داروں کو جو ماں باپ ہیں کم از کم ان کو سنبھال لیں آپ. تو یہ اخلاقی ذمہ داری ہے. اگر عورت یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر مرد کا اس پہ غصہ ہونا بالکل بجا ہے, اور اس کو ملامت کرنا بالکل بجا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھ پہ میری ذمہ داری نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ غسل سے متعلق کچھ احکام پڑھیں گے, چونکہ ہمارے ابھی طہارت کا ہی باب چل رہا ہے. غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ تعالی حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں, لیکن علم کی ایک بات ہے, سیکھنے اور سکھانے میں حیا اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان. اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء, حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے. مرد پہ غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو. منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے, ایک ہوتی ہے مزی. شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف رطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا, چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو. مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نائٹ فال کی صورت میں, مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے. جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے, ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, بعض نوجوانوں کو روزانہ بھی 2 دفعہ ہوتا ہے. جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو. ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایک صورت تو یہ ہے غسل فرض ہونے کی. دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹرکورس ہو جائے, چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو, لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا, مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی. یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا ہے. مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا, اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے, تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے. یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہوئے ہیں. عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں, حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائیں, تو بھی ان پہ غسل فرض ہے. یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام تھے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے, فرض نہیں ہے. جمعہ کے دن غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے. سنت کی 2 قسمیں ہیں, سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ. مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے, اور ایسا شخص قابل ملامت ہے, اسے شریعت ملامت کرتی ہے, برا بھلا کہتی ہے. تو غسل سنت مؤکدہ ہے ہفتے میں 1 مرتبہ, چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو. جو مسلمان ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہیں نہاتا, وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو, مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے. اسے تانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح. ملامت تو اسی کو کہتے ہیں نا. اس کی دلیل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرتن، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ غسل کرے. ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پہ غسل فرض نہ بھی ہو. اور کس دن بہتر ہے؟ جمعہ کے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے. امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے. لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے. غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے. جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، سنت عمل ہے. عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے. تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں. منہ بھر کے قلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے، اور پورے جسم پہ ایک مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا تو غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی. کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کے تالاب میں گر گیا، پورے غوطے کھا کے باہر نکلا، قلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا. البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا. ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان. دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے، اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ تو ہے فرض، پورے جسم پہ پانی بہانا، کلی اور ناک میں پانی. سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے. نائٹ فال ہوا، کسی کو احتلام ہوا تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں. استنجا کریں، شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں. مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالا، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا. پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا، ہاتھ دھو لیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے، اور چلو سے پانی لے کے 3 دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے. تو آج کل چلو الو تو ہے نہیں، شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ کہ شاور کھولے اس میں کھڑے ہو جائیں، سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائیں گے، پورے جسم پہ پانی بہ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھیں، شیمپو اور صابن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے. بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے. ہمارے زمانے میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، صابن ملتے ہیں اس سے نہایا کریں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ آپ لوگوں سے تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سب سے پہلے استنجا کیا، اس کے بعد وضو کر لیا، اس کے بعد غسل کر لیا. اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا. اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء تو خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں. یہ ہے غسل کا طریقہ. وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے. اس کے علاوہ بھی وضو ٹوٹتا ہے. اس سے پچھلے لیکچر میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہہ پڑے. اگر قضاء حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا، اور قضاء حاجت کے علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے، خون وغیرہ ہے جیسے، تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، 3 دفعہ کلی کی جائے. وہ اس برائی سے بچاتی ہے، ان میں وہ ڈیزائرز نہیں ہوتی جو مردوں میں رکھی ہے. یوسف علیہ السلام کو کنڈی لگا کے دروازہ بند کر کے عزیز. اسی طرح یاد رکھو یہ جو بے حیائی کے کام ہے نا، بے حیائی والے کام، بدکاری ہے، زنا ہے، یہ دونوں کے لیے برا ہے. اس لیے سزا اللہ نے سیم رکھی ہے. مرد اگر زنا کرتا ہے تو بھی 100 کوڑے لگتے ہیں، عورت زنا کرتی ہے تو بھی 100 کوڑے. مرد شادی شدہ زنا کرے گا تو رجم ہے، عورت کو بھی رجم ہے. لیکن جہاں زنا کی سزا کی بات آئی ہے نا تو اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا کہ اس کو سزا دو، مرد کا دوسرے نمبر پہ کیا ہے. قرآن میں ہمیشہ مرد اور عورت کا جہاں بھی تذکرہ آئے گا مرد پہلے ہوگا، عورت کا تذکرہ اللہ اس کے بعد کرتے ہیں. لیکن چند مقامات پہ اللہ نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا، مرد کا بعد میں. جیسے زنا کی جہاں بات آئی ہے
الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور مرد دونوں کو کوڑے مارو. تو پہلے ذکر اس لیے کیا ہے کہ عورت کے لیے زنا کرنا زیادہ برا ہے، کیونکہ عورت میں حیا بھی ہوتی ہے جو اس کو برائی زنا سے روکتی ہے. نمبر 2، اس میں یہ شہوت زیادہ نہیں ہوتی، یہ مرد میں زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اگر وہ زنا کرے گی نا تو وہ اپنی نیچر کی بغاوت اس نے بہت زیادہ کی ہے. اس نے اپنی حیا کا بھی خیال نہیں کیا، حیا بھی اس کو روک رہی تھی، اور اس میں وہ ڈیزائرز بھی نہیں ہوتی اتنی شدت کے ساتھ جتنی مرد میں ہوتی ہیں. تو اس درجے کی ڈیزائرز بھی نہیں تھی جو مرد میں ہوتی ہیں، اور حیا بھی تھی. اس کے باوجود اس نے زنا کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کو پہلے کوڑے لگاؤ. اب لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں. ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق بات کر رہے ہیں. آپ دیکھو کوئی عورت کسی کو زنا کی دعوت دے اور مرد بھاگ جائے، یہ مرد کا بڑا کمال سمجھا جاتا ہے کہ یار بڑا نیک آدمی، عورت نے دعوت دی اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی مگر اس نے اپنے آپ کو بچایا. لیکن مرد اگر عورت کو دعوت دے اور وہ بھاگ جائے تو یہ عورت کا کوئی بڑا کمال نہیں سمجھا جاتا. زیادہ تر عورتیں اپنے آپ کو اس برائی سے بچاتی ہیں، ان میں وہ ڈیزائرز نہیں ہوتی جو مردوں میں رکھی ہیں. یوسف علیہ السلام کو کنڈی لگا کے دروازہ بند کر کے عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی دعوت دی، حضرت یوسف بچ گئے. اللہ نے کیسا تذکرہ کیا یوسف علیہ السلام کا، کیسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ قیامت میں اپنے عرش میں جگہ دے گا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہے، نوجوان بھی، جسے خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ بچ جائے. تو یہ فضیلت عورت کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں یہ ڈیزائرز نہیں ہوتی. تو دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے جو بھی پاگل ہانکے گا وہ اپنا، لہذا جو کرائے پہ رہ سکتا ہے تو مورگیج پہ وہ قرضہ، وہ سودی بینک سے قرضہ نہیں لے سکتا. تو اس لیے اوائڈ کریں اس سے. تو کرائے پہ ہاں سودی قرضہ لے کے گھر بنا دیا، اب حرام کام کیا، اب رہ سکتا ہے اس میں، لیکن توبہ استغفار کرے، ناجائز کر لیا اسے. سود لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے. ضرورت کے وقت سودی قرضہ لے سکتے ہیں. اب ضرورت کیا ہے؟ گھر ضرورت ہے لیکن ذاتی ہونا ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا مسافر خانہ ہے میرے بھائی. تو کرائے پہ بھی زندگی گزر جاتی ہے، اور ہماری تو زندگی بغیر گھر کے گزر گئی. آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہمارے تو بچے بھی زیادہ، بیگمات بھی زیادہ، کرائے پہ گزر گئی ہماری زندگی. کیا خیال ہے؟ تو مجھے کوئی نقصان ہوا اس کا؟ کوئی نقصان نہیں ہوا. تو ضرورت اسے کہتے ہیں جس کے نہ ہونے سے نقصان ہو. جب گھر نہیں ہوتا تو نقصان ہوتا ہے، روڈ پہ تھوڑی سوئے گا. لیکن اگر کرائے پہ کوئی رہ سکتا ہے، اور ظاہر ہے جو مورگیج پہ قسطیں دے کے رہ سکتا ہے وہ کرائے پہ بھی رہ سکتا ہے. البتہ اسلامک بینکنگ سے آپ فائنانس کر سکتے ہیں. تو اگر امریکہ میں کوئی اسلامک بینکنگ ہے، کوئی واقعی ریلائبل لوگ اس کو چلا رہے ہیں، کیونکہ اسلامک بینکنگ کے نام پہ بعض ملکوں میں بڑا دھوکہ بھی ہو رہا ہے اسلامک فائنانس کے نام پہ، تو آپ ریلائبل مفتیوں سے پہلے ان کی تحقیق کروا لیں، تو پھر وہ شرکت متناقصہ کی بیس پہ وہ قرضہ دیتے ہیں، وہ جائز ہے. قیامت قائم ہونے سے پہلے دجال بھی آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، حضرت مہدی بھی آئیں گے. سورج ایک دفعہ مغرب سے نکلے گا، یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے. کچھ قیامت کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں. حدیث میں آتا ہے عرض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی. یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ آگ نکل چکی ہے، تقریباً محدثین کا اتفاق ہے. 700 سال پہلے 7ویں صدی ہجری میں آگ نکلی تھی بہت بڑے پیمانے پر عرض حجاز میں. تو وہ تو ایک نشانی ہو چکی ہے. تو کچھ نشانیاں ہو چکی ہیں، زیادہ تر نشانیاں کیا ہیں باقی. ایک نشانی یہ تھی، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عرب لوگ ہیں نا، جو اونٹوں کے چرواہے، بکریاں چرانے والے غریب غربا، یتطاولون فی البنیان، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بلڈنگیں بنائیں گے. تو عرب میں جو اونٹ چرانے والے، جو ان میں جو کرپٹ لوگ ہوتے تھے، وہ تو حاجیوں کو لوٹ کے گزارا کرتے تھے. پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی، حفاتن عراتن عالتن، حدیث میں آتا ہے ننگے پاؤں ننگے سر لوگ، ننگے بدن لوگ. ایسا نوٹ چھاپیں گے، ایسا پیسہ آئے گا کہ بلڈنگوں پر بلڈنگ. تو یہ تو دبئی میں، آپ شارجہ میں دیکھ لو، سعودی عرب بھی بنا رہا ہے، ایک بڑا شہر آباد کر رہا ہے، اور برج خلیفہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی کہ اس کو آدمی دیکھتا ہے تو ٹوپی سر سے گر جاتی ہے اس کی. تو یہ بھی قیامت کی علامت تھی جو پوری ہو چکی ہے. تو کچھ علامتیں تو پوری ہو چکی ہیں، لیکن بڑی بڑی بہت ساری علامتیں باقی ہیں. تو جن میں ایک بڑی علامت ہے، سب سے بڑی علامت دجال کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ کا آنا ہے، امام مہدی کا آنا ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے. بات آ گئی ہے. تو ایک دلچسپ بات کیا ہے، آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ بولو زیادہ، ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا. غلام کی مثال نہیں دی،
کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے, یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے. جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے لونڈی اس پہ, وہ تو کمزور ہے نا, اس پہ کیا ہوتا ہے آپ کا تصرف زیادہ. تو جو مکمل غلام اور باندی تھی وہ جب جنے گی جس نسل کو, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے جنا ہے اس کا مقام اونچا, لیکن جس کو جنے گی نا وہی اس پہ کیا کرے گا. یعنی ماں کا تو ایسا حق ہے نا, ماں کو تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا, کیسے جنا, اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے نا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے, پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا, بڑے نالائق لوگ ہیں, دائیں بائیں نہ ہو جائے. تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, بچڑے کی عبادت. تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا, حضرت ہارون پر. اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا, یہ گمراہ ہو رہے تھے, آپ نے روکا کیوں نہیں. تو حضرت ہارون نے کیا کہا, باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ ماں کا. لا یبن اماں, اے میری اماں کے بیٹے, اے میری ماں کے بیٹے, کیونکہ یہ رشتہ فوراً سمجھ میں آتا ہے. ماں کا واسطہ کیونکہ محبت کی علامت ہے نا. ابا جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اللہ نے بنائے, وہ محبت واپس زیادہ ابا سے امیدیں نہیں لگایا کریں. ابا کی ایک الگ ویلیو ہے, وہ محبت بہت زیادہ کرتے ہیں ابا, لیکن وہ جتلاتے نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تمیز سے زیادہ لاڈ پیار دکھاؤ گے نا ابا, یہ ہوگا تمیز سے بیٹھ وہاں جا کے آرام سے, ٹھیک ہے نا. جو بات ہے ادب تمیز, ماؤں کو زیادہ ادب تمیز نہیں, ماؤں کو لاڈ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابا محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تعظیم اس پہ غالب ہوتی ہے. اماں کی محبت 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جب بھی واسطہ دیا جاتا ہے کس کا, اماں کا, تو حضرت ہارون بھی واسطہ کس کا دے رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی ماں کے ہم دونوں اولاد ہیں, آپ اتنی سختی تو نہ کریں نا, ماں کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو, یبن اماں, اے میری اماں کے بیٹے. تو ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے, جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے, اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا, ماں پہ حکومت کرے گا, بیٹا ماں پہ حکومت کرے گا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے, وہ جس کو آپ جن رہے ہیں وہ کوئی ایک قسم کی غلام ہو, ماتحت ہو, لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا. تو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا, شارٹ. مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے, اور بڑے, اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں, زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں, دیندار گھروں میں کم. باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے, ماڈرن اسکول ہیں اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے, بچہ انگلش میں بہت اچھی بول لیتا ہے, اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں, اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا, میں 20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں, اور وہ چرس پی رہی ہے, وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہے. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر, یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا کیا جا رہا ہے, اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود, احسان بھی خود کیا, اور نکلا کیا رزلٹ, وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے حکومت, وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے, اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں. یہ میں نے بہت دیکھ لیا ہے, بہت دیکھ لیا اپنی زندگی میں. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے اور اس کو بیٹا. باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب میری اولاد ہے, یار میں کوئی اونچی آواز سے وہ سخت ایک دم میٹر نہ گھوم جائے. دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا, خدا کی قسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے. یہ اولاد کے خراب, وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول دوں تو ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بیجا سختیاں کرے یا خام خواہ میں ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے, اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ ہے, میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں, شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں, تو یہ بالکل خلاف ہے. لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. تو ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرعن جائز
یا آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تھپڑ مار سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کو اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ بلا وجہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں, اور خاص طور پہ نابالغ پہ. نابالغ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہیں. ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ کسی اور پر ہے نکال کس پہ رہی ہے. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے طبیعت خراب ہے جھنجلا رہی ہے, بچے کو پکڑ کے طبیعت سے کوٹ دیا اس کو بیچارہ. بعض بچے ماں کی چنگیز خان جیسی مائیں ہوتی ہیں, وہ بچے ٹھٹر کے ان کی جو گروتھ ہے نا وہی رک جاتی ہے ان کی. اتنا سختی کا ماحول انہوں نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے. تو یہ نہ باپ کے لیے جائز ہے اور نہ ماں کے لیے. تو اس میں علماء کے واقعات بھی سناؤں گا کہ اپنی اولاد کو مارنے سے پہلے کیا ان کے اصول تھے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھے. خلق من الماء بشرا, اللہ کہتے تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی. ایک غلیظ پانی سے انسان کو بنایا میں نے, اس پانی کو دیکھو, اور بنا کے کیا فجعلہ نسبا وصہرا, اس کو 2 خاندان دے دیے, ددیال ننیال, اور بلوغت کے بعد ایک خاندان دے دیا سسرال. اتنی بڑی عزت دے دی اس کو, خاندانوں میں پیدا کیا. اس کی خوشی پہ ددیال ننیال بھی خوش ہوتا ہے, سسرال بھی خوش ہوتا ہے. اس کے رونے پہ ددیال ننیال بھی روتا ہے اور سسرال بھی روتا ہے. ایک پانی کو اتنی عزت آٹومیٹیکلی اب بولتی بند نہیں مل سکتی. لوگ کہتے ہیں نا بولو نہ بولا نہیں بولا کرو, آپ خود ہی بول لیا کرے تاکہ میں بولو نہ نہیں بولا کرو, سینٹنس مکمل کر لیا کریں. ایک غلیظ پانی تھا, کوئی کہہ سکتا تھا ایک ایسے پروسیس سے اس کو بھی گزارا جائے گا, ایک ایسی مشین میں کہ یہ چودھری اور وڈیرا بنے گا, ٹھیک ہے نا, یہ سائنٹسٹ بنے گا, اور یہ ایک سیاستدان بنے گا, یہ ایک بڑا آدمی بنے گا, یہ ملینئرز بنے گا, بلینئرز بنے گا, اور پھر اس کا ایک خاندان ہوگا. اس کو تنگ کرو گے, اس کا باپ بھی آئے گا, ماں بھی آئے گی لڑنے کے لیے, پورا پیچھے خاندان ہوگا, اس کے رونے پہ خاندان روئے گا. پھر اس کا اللہ نے تو 1 سسرال کا ذکر کیا. میں نے اس آیت کی قدر کرتے ہوئے میں نے کہا جب سسرال اتنی بڑی نعمت ہے تو 4 ہونے چاہیے. تو میرے اوپر یہ آیت اور زیادہ فٹ آ رہی ہے. کیا خیال ہے بھائی کہ هو الذی خلق من الماء بشرا, اللہ نے ایک غلیظ پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اسے نسب بھی دیا, اور 4 عدد نسب 1 دیا, اور سسرال کتنے دے دیے. اس سے پتا چلتا ہے, اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ خاندان ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور نعمت جتنی زیادہ ہو اتنا اچھی ہوتی ہے. پیسہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو کبھی کوئی کہتا ہے زیادہ پیسہ ایکچولی میں خرچ کہاں کروں گا, ایکچولی مینیج کرنا مشکل ہے. ابے لے آ, بعد میں دیکھیں گے کیا مینیج کرنا ہے اس کو. تو اولاد بھی نعمت ہے. یہب لمن یشاء اناثا, اللہ کہتے ہیں گفٹ کرتا ہوں بیٹے بیٹیاں, آنے دے, آنے کے بعد کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے ان کا, آنے میں نہیں روکنا ان کو کہ گفٹ کم لینے ہم نے, گفٹ تو جتنے زیادہ آ جائیں, اس کے بعد پھر ان کا کرنا کیا ہے. تو بچے پیدا ہونے سے مت روکو, ہونے کے بعد پھر پلاننگ کرو. مسئلہ یہ نہیں ہے بچے جو بگڑتے ہیں نا اس لیے نہیں کہ زیادہ ہے, اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں سوچ رہے ہوتے ان کو بنانا کیا ہے ہم نے. وہ تو ایک بھی بگڑ جائے گا, پھر تمہارا بچہ پیدا ہوا تم قیامت تک سوچتے رہو گے کرنا کیا ہے اس کو, تو چور بن جائے گا, آٹومیٹیکلی ڈاکو بن جائے گا. تو جو بگڑنا ہوگا تو ایک بھی بگڑے گا. اگر پلاننگ کر کے پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو, پیدا تو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, جتنا ہو اچھا ہے, لیکن جو پیدا ہوتے جائیں اسی وقت ان کو انسان کا بچہ بنانے کی فکر بولو کرتے چلے جاؤ کہ بگڑے نہیں ہے. ایسا نہیں چرسی میں بیٹھ رہا ہے, ایک بچہ بھی چرسی میں بیٹھے گا تو چرسی بنے گا, 18 بچے بھی اگر بھائی انسانوں میں بیٹھیں گے تو کیا بنیں گے, انسان کے بچے بنیں گے. فیملی پلاننگ والوں نے تو بچے ہی روک دیے نا. تو نسبا وصہرا, قرآن کہتا ہے سسرال والا بنایا, تو سسرال بھی جتنے زیادہ ہوں اتنے کیا ہیں, اور نعمت ہے سسرال. آپ کسی, یہ تو مذاق کرتے رہتے ہیں, مذاق اڑاتے رہتے ہیں سسرال کا, دل بھی چاہتا ہے لیکن اب کیا کریں, مجبور ہے. لیکن ویسے کتنی عزت ہوتی ہے جب آپ کا ان کے گھر رشتہ نہ ہوا ہو, آپ جاؤ, کوئی عزت دیتا ہے. جہاں آپ کی بات ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, صرف رشتہ طے ہو گیا ہے, بھائی دولہا بھائی آئے ہیں, ان کا سموسے کا پوچھو, ایسا نہ ہو برا لگ جائے. آپ کو پتا ہے ادھر برا, ادھر اس کو ٹینشن دی, پارسل کدھر کرے گا, یہ بہن پہ جا کے پارسل کرے گا. یہ سسر کو پتا ہوتا ہے داماد کو ذرا سا ٹارچر کیا, میرے سامنے تو کچھ نہیں بولے گا, یہ پارسل کدھر کرے گا, بیٹی پہ جا کے غصہ نکالے گا. کیسی رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے دامادوں کو. کیا خیال ہے بھائی, بیٹھیے آپ آئیے, ورنہ کون گھسنے دیتا ہے یار. اجنبی لڑکی ہوتی تو عزت دار لوگ تھوڑی گھسنے دیں, بغیرت تو آتے ہیں, آجا بھائی لیٹ کیوں آیا, تو کب سے انتظار کر رہی ہے. بوائے فرینڈ جو ہوگا نا تو اس میں تو اپا آج کل پریشان ہوتے ہیں جن میں غیرت ہی نہیں ہوتی. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی, یہ اس ٹاپک, یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ آٹومیٹیکلی یہ ممکن کہ پانی کو اتنی عزت مل جائے, اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے خاندانوں کا انتظام ہو جائے, بلوغت کے بعد بھی انتظام ہو. یہ اگر آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا تو اس کائنات میں اتنی بیوٹی, اتنا حسن نہیں ہوتا اس کائنات. یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کے منکر ہیں وہ اس بیوٹی سے محروم. ان کے ہاں نہ سسرال ہوتا ہے نہ ددیال ہوتا ہے, ایک ننیال میں ایک عدد اماں رہ گئی ہے بس خالی ان کی, اور اس سے وہ جان چھڑا نہیں سکتے. ورنہ گورے کا بس چلے تو وداؤٹ اماں بچے پیدا ہوں, کلوننگ کے ذریعے, ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے,
अम्मा के रिश्ते से भी कटा दे, बोलो रियासत के गुलाम बन के रहो, बस तुम स्टेट के गुलाम बनो, टैक्स टाइम पे दे दिया करो। वो मजबूर है, अम्मा सिंगल मदर, सारा उनका ना उनके यहाँ ससुराल होते हैं, ना साले होते हैं, ना साली होती है, ना कजन है, ना सब सेटअप आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, खत्म। क्यों? अल्लाह की आयतों का इनकार किया, तो अल्लाह ने खानदानों की जो मोहब्बतें थी वो छीन के उसके बदले में उनको कुत्ते पकड़ा दिए अल्लाह ने, कि अब इन कुत्तों से दिल लगाओ। फ्रांस में भी कुत्ते पाले जाते हैं। मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ इस चक्कर में यूरोप का। उन्होंने कहा हमारा मजाक उड़ाता है। मैंने कहा मजाक नहीं उड़ा रहा भाई, आप तो कुत्ते पालते हैं, माशाल्लाह कितने अच्छे लोग हैं आप लोग, कुत्ते पालते हैं। हमारे कुत्तों का हाल देखो। अभी एक वाकया सुनाऊं, कुत्ते पे बड़ा जबरदस्त वाकया है। इतने कुत्ते हो गए ना, अल्लाह के एमसी वालों को बहुत जजाए खैर दे। कुछ रिपोर्टें आई हैं, उन्होंने कुत्ते मारना शुरू किए। हुआ ये कि कल एक दाढ़ी वाले साहब आए, दाढ़ी उनकी, तस्बीह हाथ में, यही हमारे दोस्त हैं, और टोपी माशाल्लाह, बड़ा पुरनूर चेहरा। मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब मुझे एक मसला बताएं। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं यार वो एक कुत्ता मर रहा था और बिल आखिर उसने दम तोड़ दिया। तो केएमसी की गाड़ी मुझे नजर आई। मैंने कहा ये आप लोगों ने में से किसी ने मारा है? उसने कहा हाँ। कहते मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह जज़ाए खैर दे यार, ये तो कुत्ते बहुत काट रहे थे इंसानों को, तो शुक्र है आपने कुछ कंट्रोल किया। एक नकाब में खातून ड्राइविंग करते हुए ना गाड़ी कहते हैं मेरे करीब आके रुकी। उन्होंने मेरी बात कहते हैं सुन ली। उन्होंने कहा कि ये आप कह रहे कुत्ता मारने के बारे में? कहा जी मैंने कहा ही। आपको खुशी हुई है कुत्ते को इस तरह से मारा गया और ये मर गया, यानी जहर वहर कुछ खिलाया हो? जी मुझे खुशी हुई है। तो आप नमाज भी पढ़ते हैं? अभी नमाज पढ़ने जा रहे हैं? जी नमाज दुआ भी मांगेंगे अल्लाह से, जिक्र अस्कार भी। जी नहीं, एक तरफ आप कुत्ते मार रहे हैं, दूसरी तरफ नमाजें पढ़ रहे हैं। मतलब ये था क्या ये खुला तजाद नहीं है? यानी एक तरफ आप टोपी पहन के दाढ़ी पहन के इतने अच्छे काम भी कर रहे हो और दूसरी तरफ इन मखलूक पर कुत्तों के साथ ये जुल्म। यानी अजीब इस्लाम है आपका, उधर कुत्ते भी मार रहे हो, उधर अल्लाह की इबादत भी। कहते हैं मैंने उस खातून से, कल का वाकया है, कहते हैं मैंने उस खातून से कहा कि देखें ये कुत्ते इंसानों को काटते